السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ کل جہان، کل کائنات، کل عالم، روئے زمین پر تمام جاندار انسان جنات، ہر قسم کے بشر اللہ کے مخلوق کے لیے اللہ وحدہ لا شریک سے خیریت، استحکام، بقا، سلامتی، محبت، الفت، شفقت مانگتا ہوں۔ ان میں اتفاق کے برقرار رہنے کی دعا کا طالب ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے یہی التجا ہے کہ ہمیں تیرا فضل چاہیے، تجھ سے یہی سوال ہے، ہمیں تیرا کرم چاہیے، ہمیں تیرا فضل چاہیے، تیرا رحم چاہیے، آمین ثم آمین۔ میرا آج کا موضوع القرآن میں سورۃ الانعام ہے، جو 7ویں اور 8ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت چونکہ سورۃ انعام مویشیوں کی علت اور حرمت کے متعلق جو کفار کے خیالات فاسدہ کی تردید میں کیے گئے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ اس کے جو کلمات کی تعداد ہے وہ 3100 ہے اور حروف اس کے 12935 ہے اور اس کی 165 آیات ہے اور 20 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ سورت ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی۔ اس کے مضمون میں جو اہم باتیں ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کرتی ہیں، بلکہ حضرت اسماء یہ روایت کرتی ہیں کہ جب سورۃ انعام اتر رہی تھی تو ناقہ نبی کی پاک تھامے ہوئی تھی، وہی کے بوجھ سے وہ دب گئی اور اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں۔ 70,000 فرشتے اسے لے کر حاضر ہوئے اور اس کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح پڑھنے لگے اور اس کے لیے فرشتوں نے بھی یہی کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس صورت میں عقیدہ آخرت کی تبلیغ ہے، جاہلیت کی توہمات کی تردید ہے اور بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام اپنی سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کے جوابات بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عام مسلمانوں کو تسلی بھی ہے، منکرین اور مخالفین کو نصیحت، تنبیہ اور تہدید بھی ہے۔ یہ صورت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو ایجاد کیا، لیکن کافر اللہ کے لیے شریک و شبیہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کی توحید اور یکتائی کی دلیلیں تخلیق کائنات میں ظاہر و عیاں ہیں۔ دراصل اس کی ابتدا میں مشرکین کی شرک اور اللہ کے ہمسر پیدا کرنے والوں کی مذمت ہوتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وہی تمہاری پوشیدہ اور آشکار باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ لیکن مشرکین اسی کائنات کے بے شرکت غیر رب کی آیات سے منہ پھیر لیتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں۔ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بہت جلد وہ اپنے ان اعمال کے نتائج سے آگاہ ہو جائیں گے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلی قوموں کو جو بہت بے انتہا توانا تھے مگر سرکشی کی وجہ سے پے در پے بارشوں اور طوفانوں کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور پھر دوسری قوم کو وجود میں لے آئے اور یہ کہتے ہیں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر کاغذ پر لکھی ہوئی پوری کتاب آسمان سے نازل کراؤ۔ اگر ہم ایسا بھی کر لیں تو یہ کہیں گے یہ جادو ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے کوئی فرشتہ ہمارے سامنے اتارو، لیکن اگر ایسا کر دیا جائے تو یہ پھر بھی اسے کچھ اور بنا ڈالیں گے۔ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، تجھ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا۔ پھر جب ہم نے عذاب نازل کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے انہی کا دامن تھام کر پناہ مانگی۔ اے میرے رسول، ان کو کہو کہ وہ زمین پر چلیں پھریں اور جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کا انجام دیکھیں۔ ان سے کہو کہ یہ آسمان اور زمین کی چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی، اور جو کچھ رات اور دن میں ہے وہ سب اسی کے لیے ہے۔ ان سے کہو میں کیسے غیر اللہ کو اپنا ولی بنا لوں جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا موجود ہے، جو سب کو رزق دیتا ہے اور جسے مجھے حکم دیا کہ مشرکین میں سے نہ ہونا۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو قیامت کے عذاب کا
سامنا کروں گا۔ اس دن جب کسی شخص پر سے اللہ کا عذاب ٹل گیا تو سمجھو اللہ نے اسے اپنی رحمت میں شامل کیا، کیوں کہ وہ اگر تجھے نقصان پہنچائے تو کوئی اسے نہیں روک سکتا، اور اگر بھلائی دینا چاہے تو یہ اس کی قدرت ہے۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ یگانہ و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ جھوٹے معبود، بلاؤ ان کو کہ آج تمہاری مدد کو ہیں۔ وہ اس وقت کہیں گے کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور جسے وہ شریک بنا رہے ہیں ان کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ کچھ لوگ تمہاری باتیں سنتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ وہ ان کو نہ سمجھ پائیں، ان کے کان بوجھل ہیں۔ دراصل یہ ہٹ درم لوگ ہیں، یہ اگر حق کی تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے۔ لیکن جب یہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ سکتے اور مومن بن سکتے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں اور ہم ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن روز قیامت جب وہ اپنے پروردگار کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو یہ کہیں گے جی ہاں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ تو ہم پوچھیں گے پھر تم انکار کیوں کرتے تھے؟ اب اپنے انکار کی سزا بھگتو۔ اے میرے حبیب، ہم جانتے ہیں کہ تجھے ان لوگوں کی گفتگو غمگین کر دیتی ہے، مگر تم غم نہ کھاؤ۔ یہ تکذیب پہلے پیغمبروں کی بھی کی گئی اور اس راہ میں انہوں نے بے تحاشا تکالیف اور رنج اٹھائے، یہاں تک کہ ہماری امداد پہنچی۔ یہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ ہم نے ان امتوں پر جو تم سے پہلے گزری ان پر پیغمبر بھیجے، اور چونکہ انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی لہٰذا ہم نے انہیں بیداری اور تربیت کی خاطر مشکلات اور سخت حوادث، فقر و فاقہ، خشک سالی، بیماری، درد و رنج سے دوچار کیا کہ شاید وہ متوجہ ہو اور حق کی طرف پلٹ آئے، مگر وہ تو گناہ کی زیادتی اور شرک میں ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی بات پہ اڑے رہے اور سخت ہو چکے تھے، اور ان کی روح تو کوئی اثر قبول ہی نہیں کرتی تھی۔ جب سخت گیریاں ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوئی تو ہم نے محبت مہربانی کے ذریعے ان کو سمجھایا، ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے کہ شاید وہ سمجھ سکیں، مگر پھر بھی وہ نہ سمجھے۔ ہم نے تمام نعمتیں ان سے چھین لی اور عذاب کا مزہ ان کو چکھایا اور امیدوں کے دروازے ان پر بند کر دیے۔ اس طرح ان ستم گھروں کی نسل منقطع کر دی۔ اے میرے حبیب، ان سے کہو جب اچانک ہمارا عذاب آئے گا تو کیا کرو گے؟ ہم تو پیغمبروں کو اس کے سوا اور کسی بات کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت دیں، تمہیں سمجھائیں، تمہیں جہنم سے دور رہنے کی تلقین کریں، تاکید کریں۔ پس جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں انہیں کوئی غم نہ ہوگا نہ ہی خوف ہوگا، مگر یہ تو آیات کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارا عذاب ہوگا۔ ان سے کہہ دو میں تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں سوائے اس کے کہ جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وحی کی شکل میں نازل ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو ان آیات کے ذریعے حشر اور نشر کے دن سے ڈراؤ جب کوئی یار، سرپرست اور شفاعت کرنے والا سوائے اس کے کہ اللہ کے نہیں رکھتے۔ ان کو چاہیے کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے سرداروں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ کیا آپ نے سارے قریش میں اسی کام کے لیے صہیب، عمار، بلال، خباب جیسے غلاموں اور فقیروں کو ہی چنا؟ کہ استدلال کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ لوگ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی ذات پاک کے سوا کسی پر نگاہ نہیں رکھتے ان کو اپنے سے دور نہ کر، اور نہ ان کا حساب تجھ پر ہے اور نہ تیرا حساب ان پر۔ اگر ان کو تو دھتکار دے گا تو تو ظالموں سے ہو جائے گا۔ جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لے آئے وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو سلام ہے تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی۔ تم میں سے جو آدمی نادانی میں کوئی کام کرے اس کے بعد توبہ اصلاح کرے وہ بخشنے والا مہربان اللہ ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان ہٹ دھرم مشرکین سے کہہ دو کہ میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرتا ہوں، میں تمہاری بنائی ہوئی حوث اور بتوں کی پیروی نہیں کرتا، میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے واضح اور روشن دلیل رکھتا ہوں۔ حکم اور فرمان جاری کرنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ کہہ دو تم یہ کہتے ہو کہ اپنے
اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ اگر تمہیں جس عذاب کی اتنی جلدی ہے، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہاری درخواست پر ضرور عمل کرتا۔ غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور دریا میں جو کچھ ہے وہی اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں گر سکتا جب تک وہ اس سے آگاہ نہ ہو۔ زمین کی پوشیدہ اور تاریک جگہوں میں کوئی دانہ نہیں اگ سکتا جس کی اسے خبر نہ ہو۔ خشک اور تر میں ہر چیز کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی ہے جو رات کو نیند کی صورت میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر دوسرے دن تمہیں کاروبار اور علم کی طرف بھیج دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقرر کردہ مدت پوری ہو، پھر آخر کار اسی کی طرف تمہیں ایک دن واپس لوٹنا ہے۔ پھر وہ تم سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ فیصلے کے سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے پوچھو کہ سیلاب اور سمندروں میں خطرات کے وقت کون تمہیں بچاتا ہے؟ وہ کون ہے جسے تم اس سخت خطرات میں چھپ کے یاد کرتے ہو اور نجات کی دعائیں ان سے مانگتے ہو؟ پھر وہ تمہیں ان خطرات سے جب نکال لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب یہ کافر ہماری آیات پر نکتہ کر رہے ہوتے ہیں تو تم ان سے ہٹ جایا کرو، ان کو نصیحت کرتے رہو، یہ تم پر فرض ہے۔ شاید ان میں سے کچھ لوگ سمجھ جائیں۔ ان سے پوچھو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان مٹی کے بتوں کو پکاروں جو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ جب ہم اللہ کا سیدھا راستہ پا چکے ہیں تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال ان لوگوں جیسا کر لیں جو صحراؤں میں بھٹکا دیے گئے؟ وہ حیران اور سرگرداں پھر رہے تھے، اس طرح کے اس کے ساتھی اسے پکار رہے تھے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ سیدھا راستہ تو مالک کائنات کے پاس ہے، اس کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز کو قائم کرو، اس پر پابندی کرو، اس پر باقاعدگی کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا، اس کا فرمان حق ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم بھی ہے، دانا بھی ہے، باخبر بھی ہے، مالک بھی ہے۔ یاد کرو ابراہیم کو جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ کیا تو یہ جو بت بناتا ہے یہ کھلی گمراہی ہے۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس نے رات کو تارا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب اسے اور پھر سورج کو بھی اسی طرح ڈوبتے دیکھا تو کہا یہ بھی میرے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کہا میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم نے اسے جگڑنا شروع کیا، لیکن اس نے کہا کیوں لڑتی ہو مجھ سے؟ میں تو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔